لیکن یہ سارا جو عمل ہے جنازے کی نماز پڑھنے کا، پھر جنازے کی نماز کے ساتھ چلنے کا، اور پھر جو ہے تدفین تک کے شریک رہنے کا، پھر جو ہے اس مردے کے لیے جو ہے دعا کرنے کا، پھر جو ہے وہاں سے واپسی آنے کا، یہ سارا عمل جو ہم سے اللہ نے کروایا ہے یا کروا رہے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، کہیں پر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ امیر کا جنازہ ہو تو جاؤ، غریب کا جنازہ ہو تو نہ جاؤ۔ مطلق مسلمان، جہاں پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہے، حق ہے، ان کا ان کے اوپر، ان کا ان کے اوپر، یعنی ہر مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے، وہاں پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہو۔ تو یہ حق مسلمانوں کا حق ہے، یہ امیر کا غریب پر یا غریب کا امیر پر نہیں، بلکہ مطلق مسلمان، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ ان کے جنازے کی نماز میں شریک ہوا جائے۔ اگر ہم لوگوں نے اپنی طرف سے فرق کر دیا ہے یا فرق کر رہے ہیں اور جو ہے ہم نے تفریق کر دیا ہے کہ امیر کا جنازہ ہو تو ٹھیک ہے اس میں جائیں گے، اور غریب کا جنازہ ہے تو اس میں نظر انداز کر دیں گے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے ان کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم نہیں بتا سکتے ہیں، یعنی غریب آدمی کا نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا میں وہ نہیں بتاؤں گا، وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنی بات تو میں ضرور کہوں گا، اگر آپ جو ہے غریب سمجھ کر کے جنازے کی نماز میں نہیں جاتے ہیں تو آپ کو گناہ ہوگا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے گناہ ہوگا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے گناہ ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق بتایا ہے، اور آپ اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہے، جیسے آپ بیمار ہے، مثال کے طور پر آپ نہیں ہیں، سفر میں ہیں، یا کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے، لیکن اگر صرف یہی مجبوری آپ کے ساتھ ہے اور آپ یہی سمجھ رہے غریب آدمی ہے کیا ضرورت ہے جانے کی، اگر یہ سوچ لیتے ہیں تو پھر آپ نے اس غریب کی تحقیر کی ہے، اور آپ نے اسے چھوٹا سمجھا ہے، آپ نے اسے حقیر سمجھا ہے، آپ نے اس کو ذلیل سمجھا ہے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یا سمجھنا جو ہے یہ بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا اب جو ہے ٹھیک ہے آپ جنازے کی نماز میں نہیں گئے، تو بتائیے اس غریب کا کیا نقصان ہے؟ غریب کا کیا نقصان ہے؟ لیکن آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، جو میں حدیث سنا رہا تھا وہ حدیث میں نے ابھی سنائی نہیں ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے، جنازے کی نماز میں جاتا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرات ثواب ملتا ہے، ایک قرات ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تدفین میں، یعنی مٹی دینے تک، جب قبر پر برابر کر دی جاتی ہے وہاں پر بھی ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ اب جتنے لوگ جاتے ہیں لگتا ہے کہ سب کو ایمرجنسی رہتی ہے، مٹی 3 مرتبہ جو ہے مٹی دینے کے بعد جو ہے وہاں سے فوراً جو ہے لوگ چلے آتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ وہاں پر کچھ دیر تک کے رہا جائے۔ انشاءاللہ پھر جو ہے کسی اور موقع سے بتائیں گے کہ وہاں پر کتنی دیر جو ہے رہنا ہے اور کتنی دیر جو ہے دعا مغفرت کرنا ہے، اور ان کے لیے کیا کیا کرنا ہے، یہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن وہ عمل جو صرف میں بتایا کہ وہ طریقہ غلط ہے، ہاں واقعتاً کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ایسی ضرورت ہے، تو وہ ضرورت پر تو بہت کچھ جائز ہو جاتا ہے، ضرورت پڑنے پر تو بہت کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اگر کوئی ایسی بات نہ ہو تو آپ جو ہے اطمینان سے 10 سے 15 منٹ، یعنی جب مٹی دینا شروع لوگ کر دیتے ہیں، مردہ کو قبر میں دفن ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو برابر کرنے میں مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر جو ہے بانس ہو، بلدی ہو یا تختہ ہو، اس طرح کی چیز جو ہے سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے تو وہاں سے لے کر کے، یعنی مردے کو قبرستان میں جب ہم لوگ لے کر کے جاتے ہیں وہاں سے لے کر کے، اور دعا جب ہو جاتی ہے، جب وہاں سے آتے ہیں واپس، تو تقریباً میں سمجھتا ہوں 15-20 منٹ کا وقت لگ جاتا ہے، 15-20 منٹ کا وقت لگ جاتا ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ کا، اس سے زیادہ نہیں۔
تو میں نے کہا نا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو اور بات ہے، ورنہ آدمی کو رہنا چاہیے۔ وہی گھر کے 2-4 لوگ رہ جاتے ہیں، 2-4 لوگ گھر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے قریبی رشتے دار لوگ ہوتے ہیں، 15-20-25 لوگ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، الا ماشاء اللہ کسی میں زیادہ ہو جائے، لیکن عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے 15-20 لوگ ہوتے ہیں، باقی سب لوگ مٹی دیے رفو چکر۔ نہیں، رہنا ہے، رکنا ہے، پڑھنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان کے لیے استقامت کی۔ اور ابھی جو ان سے 3 سوال جو ابھی ہونے والا ہے، خاص طور سے جو ہے ان کے لیے جو ہے ان سب چیزوں کے لیے۔ اب اتنے سارے لوگ ہیں، سب لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اللہ کے اس میں ولی صفت بھی، کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ کا کوئی محبوب بندہ بھی ہوگا، اور اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اگر جس کو ہم نے ابھی دفن کیا ہے، اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے ابھی جو فرشتہ ان سے جو 3 سوال ابھی کریں گے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے صحیح جواب اللہ نے دینے کی اللہ توفیق عطا فرما دی، تو انشاءاللہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ان کو تو ثواب ملے گا ہی، اور اس مردے کا بھی کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے آدمی جو ہے وہاں پر تھوڑی دیر جو ہے رکنے کی کوشش کرے، ٹھہرے، جلدی بھاگنے کی فضا اور عادت نہ بنائے۔ بہرحال